اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، جو امتیں پہلے گزری ہیں، جس طرح ان پر روزے فرض کیے گئے، یوں ہی تمہارے پہ اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ والو رمضان المبارک ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا، سلامتی والا اور خاص الخاص فیض و برکات والا مہینہ ہے جس کی شان کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے بری ہونے کی نوید لے کر آتا ہے۔ جس مہینے کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کہلواتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں، تو روزے کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے، یا رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کی فضیلت کو کون بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پروں والی قوم آئے گی اور ان کے پر یوں ہوں گے جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اور وہ قوم، وہ مخلوق اپنے پر جنت کی دیواروں پر ماریں گے کہ ہمیں جنت میں داخل ہونے دو۔ تو جنت کے فرشتے یعنی رضوان ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے ہم غلامان رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ اب وہ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے لیے میزان قائم ہوئی ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے لیے کوئی میزان قائم نہیں ہوئی۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ پل صراط کیا ہے اور نہ ہی ہم پل صراط سے گزر کر آئے ہیں۔ تو جنت کے فرشتے رضوان حیرت زدہ ہوں گے کہ میزان بھی قائم نہیں ہوئی، ان کے نامہ اعمال کو کھولا بھی نہیں گیا، ٹٹولا بھی نہیں گیا، پرکھا بھی نہیں گیا، تو یہ پل صراط سے گزرے بھی نہیں ہیں، تو یہاں تک یہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ تو وہ رضوان یعنی جنت کے فرشتے حیرت زدہ ہو کے اس قوم سے پوچھیں گے جو پروں والی قوم ہے کہ تم کون ہو اور تمہیں یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو وہ قوم عرض کرے گی، وہ قوم یہ کہے گی کہ ہم غلامان رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، اور ہمیں یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ ہم دنیا میں پوشیدہ عبادت کرتے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پوشیدہ طریقے سے ہی ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے۔ ہم دنیا میں مخفی عبادت کرتے رہے ہیں اور اللہ نے مخفی طریقے سے ہی ہمیں جنت میں بھیج دیا ہے۔ تو اللہ والو رمضان المبارک یا روزے اس قدر فضیلت کے حامل ہیں، کیوں؟ یہ عبادت مخفی ہے، اس عبادت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ حج کر رہے ہیں، اس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ جہاد کر رہے ہیں، اس کو مخلوق خدا بھی دیکھ رہی ہے۔ تو یوں جتنے بھی دیگر اعمال ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ رمضان مبارک یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان میں ایک راز ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، کمرے میں پانی بھی موجود ہے، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، آپ پینے پہ قدرت بھی رکھتے ہیں، لیکن پی نہیں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کمرے میں کھانے کی کوئی چیز بھی پڑی ہے، آپ کو بھوک بھی ہے، آپ کھانے پہ قدرت بھی رکھتے ہیں، اور کوئی ماحول میں دیکھ بھی نہیں رہا، آپ اس لیے نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میاں بیوی کمرے میں ہیں، خلوت بھی ہے، خلوت کر بھی سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، مل نہیں رہے کہ اللہ
دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ والو اس لیے رب فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں، میں روزے کی جزا خود دوں گا۔ کیوں؟ اس کی جتنی جزا ہے اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا شعور اس کو سمجھ نہیں سکتا، ہماری عقل کے اندر وہ بات آ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب عبادت مخفی ہے تو اس کے اجر کو بھی مخفی رکھا ہے۔ اس کے باوجود وہ فیض و برکات یا وہ اجر و ثواب جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کہلوا بھی دیا اور ہمارے تک پہنچا بھی دیا، اللہ والو ہم تو اسے نہیں سمجھ سکتے، ہماری تو وہ عقل میں نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو گناہ کا موقع ملا وہ گناہ کر سکتا تھا، گناہ کی قدرت تھی، لیکن وہ گناہ سے رکے رہا، اپنے آپ کو اس نے روکے رکھا، گناہ سے وہ باز رہا، صرف اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس کے 900 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو گناہ کرنے پہ قدرت بھی رکھتا تھا پھر بھی اس نے گناہ نہ کیا تو اللہ جو اس کے 900 درجات بلند کرے گا، تو ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا تحت ثری سے اللہ کے عرش کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ایک درجے کا دوسرے درجے تک فاصلہ ہے۔ تو اللہ والو جو گناہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا لیکن اس نے گناہ نہ کیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر صبر کیا، اطاعت کے اوپر کیا؟ صبر کیا، اللہ اس کے 600 درجات کو بلند کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا کتنا فاصلہ ہے، یعنی ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا افضل ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنا پہلی زمین سے 7ویں زمین کا فاصلہ ہے اتنا ہی 2 درجوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی اتنا رتبہ مقام بڑھتا جاتا ہے۔ تو اللہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر اے ایمان والو روزے فرض کیے ہیں۔ تو وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ اب نفس نہیں چاہ رہا، شیطان بھی نہیں چاہ رہا، 2 ہی دشمن ہے نا ہمارا دشمن جو نفس ہے وہ بھی نہیں چاہ رہا، ہمارا جو دشمن شیطان ہے وہ بھی نہیں چاہ رہا کہ ہم روزے رکھیں، طبیعت مائل نہیں ہو رہی، لیکن ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس اطاعت کے اوپر روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس کے باوجود میں نے روزہ رکھا کہ یہ روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ بھی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اب بات آ گئی ہے، اب نفس کی بات میں نہیں چلنے دوں گا۔ تو یہ جو اطاعت کی، اس اطاعت کے اوپر 600 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر جب روزہ رکھ لیا، کڑوا گھونٹ پی لیا، سحری کر لی، اب کیا ہے کہ سارا دن ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں خیانت کر سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کمرے میں ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، دفتر میں اکیلے ہیں، آپ پانی پی لیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ تو اس کے باوجود جب ہم روزہ نہیں توڑتے یا خیانت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اس کے اوپر 900 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ والا روزہ ایسی عبادت ہے کہ پہلے آپ نے اللہ کی اطاعت کی، 600 درجات آپ نے وہاں سے کما لیے، اور جب آپ کو خلوت ملی، موقع بھی ملا کہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ گناہ کر بھی سکتے تھے، اس کے باوجود آپ گناہ سے رکے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو 900 درجات آپ کے یہاں سے بلند ہو گئے۔ تو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے اللہ نے 1 سے زیادہ جنتیں تیار کر رکھی۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم۔ اصل ایمان کیا ہے کہ بن دیکھے اللہ پہ ایمان لے کر آنا، کیونکہ ہم ایمان بالغیب والے ہیں۔
ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، تو بن دیکھے ہم اللہ پہ ایمان لے کر آئے ہیں اور بن دیکھے ہی ہم اللہ سے ڈر بھی رہے ہیں، اور جب کہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا مگر اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پہلا ہم نے کام کیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اس پہ ہمیں 600 درجات مل گئے۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم سارا دن ڈرتے رہے کہ یہ روزے کی پابندیاں ہیں، میں نے ان میں سے کسی بھی پابندی کو پامال نہیں کرنا، نہیں توڑنا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے اوپر 900 درجات جو ہے وہ الگ سے بلند ہو گئے۔ تو اللہ بولو روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ تمام عبادات کا مجموعہ بن جاتا ہے، تمام عبادات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بڑا عجیب و غریب فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کے 4 منہ ہیں، یعنی اس کے 4 چہرے ہیں، اور ایک چہرے سے دوسرے چہرے کا جو فاصلہ ہے وہ 10,000 سال کی مسافت ہے، یعنی اب یہ 4 چہرے ہیں، ایک چہرے سے دوسرے چہرے کا یہ جو درمیانی فاصلہ ہے یہ 10,000 سال کی مسافت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتہ اپنے پہلے چہرے سے، یعنی ایک چہرے سے، یہ جو پہلا چہرہ ہے اس سے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کے جمال کو، اللہ کے جلال کو بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف توصیف جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے دوسرے چہرے سے جہنم کو دیکھتا ہے، دوسرے چہرے سے کیا کرتا ہے؟ جہنم سے دیکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جو جہنم کے حوالے ہو گیا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر تیسرے چہرے سے وہ جنت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بشارت ہو، خوشخبری اس شخص کے لیے جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اور پھر چوتھے چہرے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کے عرش کو دیکھتا ہے، اور رب کے عرش کو دیکھ کے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی مغفرت فرما، بخشش فرما، جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ اللہ والو آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ ایک روزہ دار کے لیے کون کون سی اللہ کی مخلوق دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جب میرا امتی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے حور و غلمان یعنی جنت کی جو مخلوق ہے، لوح ہے، قلم ہے، ٹھیک ہے، عرش ہے، فرش ہے، اور جتنی بھی اللہ نے دیگر مخلوقات کو تخلیق کیا ہے وہ سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، دریاؤں و سمندروں کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزہ دار کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے، بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جس کے لیے اتنی اللہ کی مخلوق دعائیں کرنے والی ہو اور وہ امتی واقع ہی روزے کو روزہ سمجھ کے گزارے یا روزے کو روزہ سمجھ کے رکھے، تو اسے کسی وظیفے کی ضرورت رہ جائے گی؟ اسے کسی عمل کی ضرورت رہ جائے گی؟ تو اللہ بولو کسی بھی طرح کے اعمال ہم نے رمضان مبارک میں ایسے نہیں کرنے۔ میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ مداری، مراسی، تیلی، یہ شعبدہ باز پوری تیاری کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکے ہیں کہ یکم رمضان کو یہ کرنا ہے، 2 کو یہ کرنا ہے، 3 کو یہ کرنا ہے، بدھ کو یہ کرنا ہے، پہلا بدھ آ گیا، پہلا منگل آ گیا، پہلی جمعرات آ گئی، پہلا جمعہ آ گیا۔ بھائی ان کا چورن ہے، ان کا کیا ہے؟ چورن ہے، انہوں نے بیچنا ہے۔ دیکھیں جب ہم نشتر میں ہوتے تھے تو اس وقت یہ والی سہولتیں تو نہیں تھی نا، یہ جس طرح آج کل روڈز بن گئے ہیں یا بسیں ہیں۔ اس وقت لاہور سے ملتان کے لیے GTS چلتی تھی، اور یہ اسی طرح یہاں سے ملتان سے لاہور GTS ہوتی تھی، یا ٹرین میں وہ موسیٰ پارک ٹرین چلتی تھی، ہم زیادہ تر اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے تھے۔ تو جب ہم GTS پہ سفر کرتے تھے، اس لیے ہمیں اس کا بھی تجربہ ہے، تو وہ لاہور سے چلتی تھی تو اس نے ہر جگہ پہ رکنا ہوتا تھا، یعنی اکاڑا آ گیا تب رک رہی ہے، پتوکی آ گیا تب رک رہی ہے، سائی والا آ گیا تب رک رہی ہے، آگے ہڑپا آ گیا تب رک رہی ہے، یعنی اسے رک کے آنا تھا۔ تو جہاں وہ رکتی تو کیا ہوتا؟ مرغ دال مرغ دال مرغ دال، 12 مسالے والی مرغ دال مرغ دال، وہ آ جاتے تھے نا۔ بے نہیں، اللہ والا میں یہ بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ وہ 12 مسالوں والے آگے ہیں بس۔
तुम्हारा ईमान लूटने के लिए मार्केट में लहंगे पहन कर आ गए हैं, मेकअप वगैरह करके लहंगे पहन के आ गए हैं। उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है कि किस तरह उम्मत का माल जो है, उम्मत का माल भी और उम्मत का ईमान भी जो है वो हमने सल्ब करवाना है, लूटना है, और उसके बदले में हमने मनगढ़ंत फजाइल और झूठे जो है वो वज़ाइफ बेच लें। तो इसलिए मुतनब्बे भी करता हूँ कि हमने कोई आमाल नहीं करने। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इतने आमाल बताए हैं, इतने आमाल बताए हैं, मैंने अब इतने दिनों में इतनी किताबें खंगाली हैं, तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि ये तो 6 महीने के रोज़े हों तो मैं रोज़ाना भी बयान करूँ तो मैं ये उम्मत तक नहीं पहुँचा सकता। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि चाहे बुज़ुर्गों के वो आमाल मुस्तनद भी हों, वाकई ही औलिया अल्लाह के हों, नफली अमाल का दर्जा भी उन्हें हासिल हो, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए अमाल इतने हैं। मैंने आपको कहा कि जितनी किताबें मैंने लाइब्रेरी में खंगाली हैं वो मैं देख के खुद परेशान हो गया हूँ कि ये तो मैं 6 महीने भी बयान करता रहा हूँ और रोज़ाना ही एक मौजू पे बयान हो, तो रमज़ान मुबारक के जो फ़ज़ाइल, जो अहादीस मुबारक के अंदर आए हैं वो उम्मत तक पहुँचाने का हक़ अदा नहीं हो सकता। तो ये सारी बात मैंने आप हज़रात के सामने रख दी है ताकि हुज्जत भी पूरी हो जाए, कोई ये ना कहे कि हमें समझाया नहीं है और हम जो है फ़लाँ वजीफ़ा करके फंस गए। अल्लाह, हमने तो पहले ही बड़ी मेहनत करके आपको निकाला है और आप इस्तकामत का मुजाहरा करो, साबित कदमी का मुजाहरा करो, दूसरों को निकालने का ज़रिया बने। जब आप ही डामाडोल हो जाओगे तो आप दूसरों को क्या निकालोगे? अब मैं ही खुदा न खास्ता डामाडोल हो जाऊं तो मैं आपको क्या निकालूंगा? तो इसी तरह आपका है कि अगर आप ही जो है वो डगमगा जाओगे तो दूसरों को पकड़ पकड़ के कैसे घसीटोगे या उनको निकालोगे। रमज़ान मुबारक के जो अहादीस मुबारक के अंदर फ़ज़ाइल आए हैं या अहादीस मुबारक के अंदर आमाल आए हैं, जो हमने आमाल करने हैं वो इतने कसीर हैं, उनमें से जो अमल आपको आसान लगता है वो आप कर लें। और मैं आगे ये बात भी आपको वाज़े कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला सिर्फ रोज़े को रोज़ा समझ के रख लो। खुदा की इज़्ज़त की कसम है कि जो अहादीस मुबारक की किताबों के अंदर भी फ़ज़ाइल आए हैं या आमाल आए हैं वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रोज़े को क्या समझ के रख लो? रोज़ा। तो रोज़े को रोज़ा समझ के रखने से मेरी क्या मुराद है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि गुनाह नहीं करना। बस अगर इबादत नहीं करनी, आमाल नहीं करने, औरादो वज़ाइफ नहीं करने तो गुनाह भी नहीं करना। आप कोई विर्द वजीफ़ा नहीं करें, कोई जिक्र नहीं करें, कुछ नहीं करें, जो फ़र्ज़ काम है सिर्फ वो कर लें, जो फ़र्ज़ काम है वो कर लें, जो वाजिब काम है वो कर लें, जो सुन्नत मुक़द्दा है वो कर लें, वो तो आम दिनों में भी करने हैं, बस उतना कर लें। तो अल्लाह वालों, आप धरती पे चलते फिरते अल्लाह के वली हो इस दौर के अंदर। अब आप ये देखें कि बिलखसूस हमारे खित्ते के अंदर कि रमज़ान मुबारक में गुनाहों से इज्तनाब करना है, गुनाहों से बचना है, और हमारे यहाँ क्या होता है, गुनाह बढ़ जाते हैं, मिलावट बढ़ जाती है, 2 नंबरी बढ़ जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ जाती है, मुनाफाखोरी बढ़ जाती है, रिश्वत बढ़ जाती है। किसी महकमे में चले जाएं, वो क्या कहता है, ईदी दो। यहां तक कि आप आखिरी अशरे में अपनी दाढ़ी या बाल बनवाने के लिए किसी ड्रेसर के पास हमाम में भी चले जाएं तो वो भी कहता है कि ये जो मैंने उजरत लेनी है वो बाद में, ईदी पहले दो। यानी वो रिश्वत को ईदी का नाम जो वो दे दिया जाता है। आप किसी महकमे में कोई फाइल लेकर चले जाते हैं तो वो फिर पहले क्या कहते हैं, एनू जी पहिए लाओ, एनू की करो, पहिए लाओ। तो जब रमज़ान मुबारक आ जाता है वो क्या कहते हैं, नाल जी ईदी भी लाओ। होती वो रिश्वत ही है लेकिन नाम क्या रख लिया जाता है, ईदी। तो यानी कोई काम भी जो है वो ईदी के बगैर, यानी रिश्वत के बगैर नहीं होता। जो रिश्वत आम दिनों में कम भी होती है या लेने वाले कम भी लेते हैं या शर्म हया होती है, छुप के लेते हैं, तो रमज़ान मुबारक में मुसलमान डट के लेता है और आगे से बेशर्मी के साथ कहता है, ओ जी खर्चे वध गए ने, ईद आंदी पई है, खर्चे वध गए ने, ईद पई आंदी है। तो मैंने क्या कहा कि रमज़ान मुबारक में कोई नफली इबादत नहीं करो, कोई और आदो वज़ाइफ नहीं करो, बस रोज़े को रोज़ा समझ के रख लो, ठीक है। और जो
فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, اس کو پورا کر دو. کوئی نفلی عبادت نہ کرو. اللہ والو جس نے روزے کو روزہ سمجھ کے رکھ لیا, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. ہاں نفلی عبادت کر کے پھر گناہ بھی اتنے زیادہ کر دینے ہیں, تو پھر اللہ والو کھپنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے, اتنی جان مارنے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے. جب رب جو ہے بن مانگے ہی اتنا عطا کیے جا رہا ہے, تو ہمیں دیگر من گڑت جو وظائف ہے اور جن کے جھوٹے فضائل ہیں, جو سنا کے ہمیں سحر میں مبتلا کیا جاتا ہے, ہیجان پیدا کیا جاتا ہے, ہمیں وہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رب کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے گناہ نہ لکھو, ان کے گناہ نہ لکھو, درگزر کرتے جاؤ, ان کی نیکیاں لکھتے جاؤ, بلکہ ان کے جو پہلے گناہ ہیں جو یہ کر چکے ہیں میں نے تو وہ بھی مٹا دیے ہیں, میں نے تو وہ بھی معاف کر دیے ہیں. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حالت ایمان کے اندر روزہ رکھا, جس نے حالت ایمان میں روزہ رکھا اور محض اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے روزہ رکھا, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب میرا سوال یہ ہے, تاکہ بات جو ہے مکمل کروں, جب میں نے حضور کا فرمان آپ تک پہنچا دیا ہے تو پھر آپ کو جھوٹے سچے وظیفے کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اس کے باوجود یعنی یہ بیان آپ سن کے, سوشل میڈیا پہ بھی دنیا یہ بیان سن کے پھر بھی جو ہے وہ وظائف کی طرف جاتی ہے, تو پھر اس کا جانا بنتا ہے اور اللہ کا پکڑنا بھی بنتا ہے, پھر رجت کا ہونا بھی بنتا ہے, پھر ذلیل ہو کے شافی کے در پہ آنا بھی بنتا ہے. پھر ساری بات سمجھ آتی ہے, پھر ساری بات سمجھ آتی ہے. کل خطا ہو گئی, کل غلطی ہو گئی, اس پہ ہم بھی درگزر کر رہے ہیں, اور اللہ تو بڑا ہی کریم ہے, وہ تو بڑا ہی غفور اور رحیم ہے, وہ بھی درگزر کرے گا کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی سمجھانے ٹوکنے والا نہیں تھا. اب تو ہم ہر پل ٹوک رہے ہیں. شافیہ سوشل میڈیا کے 5 چینل دن رات کام کر رہے ہیں. تلاش چینل کی کمیونٹی پہ الگ کام ہو رہا ہے, 2 آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہیں ان کے ذریعے الگ کام ہو رہا ہے, دائیں بائیں جو ایپس ہیں ان کے ذریعے الگ کام ہو رہا ہے, یہاں بالمشافہ ملاقات ہے الگ وہ کام ہو رہا ہے, اور سارا ہفتہ کام ہو رہا ہے. تو اللہ جب اتنا کام ہونے کے باوجود, پوری دنیا میں آواز لگنے کے باوجود پھر لوگ بھاگ بھاگ کے من گڑت وظائف کی طرف جائیں, تو پھر اللہ والوں ان کی بدبختی ان کو لے کر جا رہی ہے, ان کی موت ان کو ادھر لے کر جا رہی ہے. انہوں نے پکڑے جانا ہے, انہوں نے ذلیل ہو کے مرنا ہے, رسوا ہونا ہے, ان کو اللہ نے 4 عذاب دے کر رہنا ہے. ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں مالی تنگ دستی آنی ہے, انہیں مالی تنگ دستی اتنی آنی ہے کہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ نہیں ہو. اللہ نے وہ حالات ان کو پر لے کر آنے ہیں. گھر میں لا علاج بیماریاں آنی ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے قتل و غارت آنی ہے, اور اللہ نے انہوں ککھوں ہولا کر کے چھڑنا ہے, ذلیل کر کے چھڑنا ہے. یہ 4 عذاب اگر کسی کے مقدروں میں لکھے ہیں تو اللہ والو وہ حضور کے فرامین سن کے بھی, احادیث کے اندر جو فضائل آئے ہیں وہ سن کے بھی, یا جو اعمال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں وہ سن کے بھی, ان کو چھوڑ کے, ان کو پیچھا دکھا کے, ان کو پیٹ کر کے, ان کو حقیر جان کے رسالے کو ترجیح دے گا تو اللہ ککھوں ہولا کر کے بخائے گا. چینل کو ترجیح دے گا تو اللہ ککھوں ہولا کر کے بخائے گا. اپنے پیر فقیر کو, یا کسی ملنگ مجذوب کو, یا کسی لہنگے والی سرکار کو, برقعے والی سرکار کو ترجیح دے گا تو اللہ ذلیل و خوار کر کے دکھائے گا. کیونکہ بات آ گئی ہے اب موازنے پہ, تو اللہ اپنے محبوب کی برابری کرنے دے گا کسی کو؟ وہ کرنے دے گا. رب خدائی میں اپنی برابری نہیں کرنے دیتا, اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کسی کو برابری نہیں کرنے دیتا. یہی تو امت کو سمجھ نہیں آئی. یہ کہتے ہیں جی شرک کیا ہے, صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. انہیں کسی نے آج تک سمجھایا ہی نہیں ہے کہ رب کیا ہے, خدا ہے. وہ اپنی خدائی میں کسی کو ساتھ کہنا نہ سوچی بھی نہ. ان شرک لظلم عظیم, کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا ظلم ہے, یہ سوچنا بھی نہیں ہے. سارے گناہ معاف کر دوں گا, میری ذات میری صفات کے اندر شرک کیا تو معافی نہیں ملنی. بے نہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کے اندر بھی شرک برداشت نہیں ہے.
ہم صرف شرک اتنا ہی لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات تک. جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برابری کی اللہ چھوڑ دے گا یا اس کا ایمان رہ جائے گا. اس لیے خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں کرنا. تو اللہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مصطفیٰ ہے، میرے کملی والے کی، میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. ان کی عطائیں ہیں، ان کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، ان کی مبارک اور پاکیزہ سنتے ہیں، ان کے پاکیزہ رستے ہیں، طریقے ہیں، وہ یہ ہیں. اور ادھر ہم اپنے پیر کے طریقے کھڑے کر دیں بلکہ ان کو آگے بڑھا دیں. اللہ برابری نہیں برداشت کردا، اسی 2 فٹ اگے بڑھایا ہے، ہم نے 2 فٹ آگے بڑھایا ہوا. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ سن لیں پھر بات آج کی مکمل ہو جائے گی. آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، کیا کر رہے ہوں؟ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں. آپ امام سے کھڑے ہونے میں تھوڑا سا آگے کھڑے ہو جائے، آپ کی جماعت ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. اسی طرح امام جو ہے رکوع میں جا رہا ہے، آپ اس سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں. امام سجدے میں جا رہا ہے، آپ اس سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے نماز کی بات. اللہ ولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ساری زندگی کے امام ہیں، وہ اس ساری کائنات کے امام ہیں. پیدائش سے لے کے موت تک میری زندگی کے امام کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے میں نے فرض نماز کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت کی کہ امام سے میں آگے بڑھ گیا تو میری نماز نہیں ہوگی، اسی طرح زندگی کی نماز کے اندر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا نخواستہ میں آگے بڑھ گیا تو میری زندگی کی نماز نہیں ہوگی. بس یہ بات امت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ہر وہ عمل کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے اور اپنے طریقوں کو پیچھے رکھنا ہے. حضور کی برابری کا تصور بھی نہیں کرنا. اور امت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان پیشواؤں نے امت کو ایسے رستے پہ لگا دیا ہے، برابری اللہ برداشت نہیں کر رہا. انہوں نے تو حضور کے طریقوں کو پیچھے کر کے رسالے کو، من گھڑت وظائف، جھوٹے فضائل کو اتنا آگے کر دیا ہے کہ آج آپ صرف لکھیں حضور کی پیاری سنتیں. کیا لکھیں؟ حضور کی پیاری سنتیں. میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، چاہے دنیا میں مجھے لاکھوں لوگ سنتے ہیں، میں ہی یہ بیان کروں حضور کی مبارک سنتیں، اور آپ یہ تھم نیل لگا کے بیان اپلوڈ کریں، اگر کوئی دیکھنا بھی گوارا کر جائے تو پھر دیکھیے گا. اور اسی بیان کے اوپر آپ لکھیں 3 مٹھیاں باجرے دیاں، مینو نہر والے پل تے بلا کے آپ مائی پتہ نہیں کتنے رہ گیا. آپ یہ لکھیں، ذرا دیکھیں، ہر بندہ کھول کے پڑھے گا کہ نہر والا پل کتنے وے تے بلایا کنے میں. یعنی میٹھا ڈالیں اس کے اندر، رنگ بازی کریں، پھر دیکھیں لوگ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے آپ کو سنا جاتا ہے. آپ لکھیں کہ 2 تعویذ ہیں، ان کو یوں جلائیں گے دبائیں گے تو پھر دیکھیں کیسے کمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یا آپ یہ کہیں کہ یہ گوشت لے کے فلاں جگہ پہ ڈالیں. جس طرح یہ لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے جب میں نے صدقے کے اوپر بیانات کیے تو ظاہر بات ہے وہ ہمیں نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، کالے چنے کا صدقہ کرے. کالے چنے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ امت ہمیں چھوڑ کے کالے چنے کے پیچھے چلی گئی ہے. خدا کی قسم، انہوں نے برباد نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. ہم قرآن سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، ہماری بات چھوڑ کے حضرت صاحب وہ کالے چنے کا صدقہ دے سکتے ہیں. کالے چنے قبروں پہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا، پرندوں کو ڈالیں گے تو کیا ہوگا، فلاں کریں گے تو کیا ہوگا. تو اللہ بولو میں نے بات جو ہے وہ اس انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے کہ خدا اپنی خدائی کے اندر شرک برداشت نہیں کرتا. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنے مصطفیٰ کی مصطفائی کے اندر بھی شرک برداشت نہیں کرتا. بس اپنے رویوں کے اوپر یہ سوچا کرو کوئی کام کرتے وقت بھی کہ کہیں میں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مقابلے پہ کوئی طریقہ تو نہیں لا رہا، میں برابری کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا. ادھر میرے حضور کا طریقہ ہے، ادھر میں اپنے پیر کا طریقہ یا کسی کتاب کا طریقہ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوں. تو جب حضور کا طریقہ موجود ہے تو میں نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو. تو یہ ساری بات میں نے تربیت کے لیے بھی کہہ دی ہے. اگوں تواڈے نصیب سودا ہی رکھ دیتا ہے، دل بھاتا ہے تو خرید لو، نہیں تو سانو فالوور بڑھے، سبسکرائبر بڑھے اور آپ کو چینل بڑھے، ہمیں مرید بڑھے اور آپ کو مرشد بڑھے. ابھی میں نے کیا بات کہی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال
अहादीस मुबारका के अंदर इतने आए हैं कि अगर मैं 6 महीने मुसलसल इस पे बयान करता रहूं तो वो अमाल उम्मत तक पहुंचाए नहीं जा सकते। तो मैंने तरबियत आपकी ये की है कि हमने अमाल करने हैं, लेकिन कौन से अमाल करने हैं? जो मसनून है, जो अहादीस मुबारका की किताबों के अंदर आए हैं। अब जो अमल मैं बता रहा हूं, ये अमल 30 दिनों के ऊपर मुहीत है। कितने दिनों के ऊपर? यानी सारे रोजों के ऊपर ये मुहीत है, फैला हुआ है। इस अमल को अल्लाह वालों पकड़ लो। घर में जादू है, जादू टूट जाएगा। घर में बंदिश का मसला है, कारोबार की बंदिश है, माली बंदिश है, सेहत की बंदिश है, रूहानी बंदिश है, अल्लाह बंदिश से छुटकारा अता फरमा देगा। रजत का शिकार हो गए, गलत वज़ाइफ पढ़ के अल्लाह से तौबा कर लो। जो अमल बताने जा रहा हूँ इसको दिन रात करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह शिफा कामिला अजला अता फरमा देगा। घर में बीमार हैं, ठीक है, जो अमल बता रहा हूँ जिस तरह बताऊंगा उस तरह पानी दम करके पियो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ला इलाज बीमारियों से यूं निकालेगा जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं या आटे में से बाल निकालते हैं। इस तरह घर में लड़ाई झगड़े हैं, बेबरकती है, या दीगर मसाइल हैं, जिस तरह कर्जा है, आजकल माली मसाइल हैं, इस तरह किसी की तमन्ना ख्वाहिश है, बाहर जाने की रुकावट आ रही है, बेटियों के रिश्तों के मसाइल हैं, किसी भी तरह का कोई मसला है, आज अभी और इसी वक्त जो अमल बता रहा हूं इस अमल को करने का इरादा कर लो। यकम रमज़ान मुबारक से ये अमल शुरू कर देना है। रातें हों 29 तो 29 पे ख़त्म हो जाएगा, रातें हों 30 तो 30 पे ख़त्म हो जाएगा। अगर तो रातें हों 30 तो फिर तो ये अमल 30 रातों तक चलता रहेगा। अगर रातें हों 29 तो अमल जो 30वीं रात का है वो चांद रात को करके 30 रातें पूरी कर देनी है। ये नुक्ता ज़हन में रखना है। अमल है 30 रातों का, ठीक है। तो अगर तो रोज़े होते हैं 29, ठीक है, तो उन रातें भी होंगी 29, तो एक हम उसमें जमा कर लेंगे चांद रात को, तो कितनी हो जाएंगी? पूरी 30 रातें हो जाएंगी। और अगर जो है वो रोजे ही 30 हो जाते हैं तो फिर ये अमल 30 रातों पे मुहीत होगा। फिर चांद रात का एक अलग अमल होता है, वो अगले बयान में मैं आपको बता दूंगा। वो हजरात जो ये अमल करें, अगर रोजे हो जाते हैं 29 तो फिर वो क्या करेंगे कि पहले चांद रात को ये अमल करेंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये अमल भी करेंगे और साथ जो चांद रात का खास अमल बताऊंगा वो भी साथ कर लेना है। यानी उस दिन थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा कि उस दिन आप मामूल का वजीफा भी करेंगे, अमाल भी करेंगे और साथ चांद रात का अमल भी करेंगे, ताकि चांद रात को जो हमने अल्लाह से लेना है, अल्लाह वालों वो है जो पूरे रमजान मुबारक में हम ना ले सके। समझ आ गई? तो इसलिए मैंने बोलने से पहले, अमल बताने से पहले वजाहत भी कर दी है कि अगर रोजे होते हैं 30 तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात आप चलते जाएंगे, अमल करते जाएंगे। 30 दिन का अमल है, 30 रातों का अमल है, वो अमल मुकम्मल हो जाएगा। जिस मकसद के लिए करोगे अल्लाह आपकी झोली भर देगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का बतलाया हुआ अमल है, मौला अली ने हमारे तक ये पहुंचाया है। अमल आपको बता देता हूं, आगे आप जानो तो आपके हुजूर जाने, आप जानो और मौला अली जाने। एक तरफ बताने वाले नबियों के सरदार हैं और दूसरी तरफ पहुंचाने वाले वलियों के सरदार हैं। ते लाला ए वड्डियां दी गल है, ए कमी कमीन विचों कढ़ दो। तुसी जानो तो हुजूर जान, तुसी जानो तो मौला अली जाने। हमारा काम सिर्फ पहुंचाना था, वो आप तक पहुंचा दे। फिर ये सुनने के बाद भी आप कहें कि मैंने फलां रसाले का अमल करना है, फलां चैनल का अमल करना है, फलां बुजुर्ग का अमल करना है, तो वो फिर मैंने बता दिया है कि तेरी लिखी है कि तू ट्रक थले आके मरना है। अब जिसकी लिखी है ट्रक नीचे आके मरना, गाड़ी के नीचे आके मरना या बुरी मौत मरना, उसे कोई बचा सकता है? उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। तो उम्मत अगर हुजूर के अमाल सुन के भी कहे कि मैंने ये नहीं करने, मैंने वो करने, फिर हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, महज दुआ कर सकते। अल्लाह हमें भी हदायत अता फरमाए और जिनको ये बात समझ नहीं आ रही उनको भी अल्लाह हदायत अता फरमाए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौला अली ने सवाल किया तरावी के हवाले से, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरावी के हवाले से फ़ज़ाइल को बयान किया। अब ये अमल क्या है, पहले अमल सुन लें।
پھر اس عمل کے اوپر ملے گا کیا وہ میں سارا آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کوئی اس میں اندر اپنی بات نہیں ہے اور نہ میں نے بیان کرنا ہے, اس کے بعد بیان مکمل ہو جائے گا. آپ نے توجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو سن لینا ہے. اگر آپ کا ایمان, یقین, اعتقاد بن جائے تو 7 بسم اللہ یہ عمل آپ ضرور کریں, ورنہ پھر ہم اپنے گھر راضی اور آپ اپنے گھر راضی. کوئی اس میں ناراض ہونے والی بات یا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. عمل کیا ہے؟ نماز تراویح پڑھیں گے. مرد حضرات ہیں مساجد میں پڑھیں, اس طرح خواتین ہیں وہ گھر میں پڑھیں گی. جہاں پہ نماز تراویح پڑھیں وہیں پہ تراویح پڑھ کے آپ نے 70 بار پڑھنا ہے درود ابراہیم. کتنی بار؟ 70 بار آپ پڑھیں گے درود ابراہیم. 70 مرتبہ آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص, اور 100 بار آپ پڑھیں گے سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یاد ہو گیا؟ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. نماز تراویح آپ نے پڑھ لی, جہاں پڑھی ہے, مرد حضرات ہیں مسجد میں پڑھی, عورتیں ہیں انہوں نے گھر میں پڑھی. اب یہاں میں تھوڑا سا واضح کر دوں, ماحول کی وجہ سے عمل کے اندر ہے کہ جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھ کے عمل کرنا ہے. عمل کے اندر یہ شرط ہے, لیکن یہ شرط اس لیے میں ہٹا رہا ہوں کہ ہماری مساجد کے اندر ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی نماز ہو جاتی ہے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے, بھاگم دوڑ ہوتی ہے. مؤذن جو ہے یا انتظامیہ ہے وہ مسجد کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی نکلو نکلو نکلو, دروازے بند کرنے ہیں, لائٹیں بند کرنی ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مسجد میں نہ بیٹھنے دے, اس کے لیے بیچارے کے لیے پریشانی ہو. تو اس لیے وہ میرے بھائی جو مسجد میں یہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اگر مسجد کی انتظامیہ تعاون نہیں کرتی, وہ وہاں نہیں بیٹھنے دیتی, تو پریشان نہیں ہونا. یہ عمل آ کے آپ گھر رات کو بھی کر سکتے ہیں, آدھے گھنٹے کا, پونے گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا وقفہ دے کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں کیا کہوں گا کہ آئیں اور فوراً عمل کر لیں, کیونکہ آپ سو گے تو عمل ٹوٹ جائے گا, عمل رہ جائے گا. اسی طرح مائیں بہنیں وہ نماز تراویح پڑھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تھک گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑی دیر آرام کر کے بھی یہ عمل کر سکتی ہیں. پھر میں وہی بات دہراؤں گا, ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے درمیان میں وقفہ دیا, جو کہ دے سکتے ہیں, کوئی شرط نہیں, دے سکتے ہیں, لیکن میں مزاج کو, طبیعت کو سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ وقفہ دو گے تو آپ سست ہو جاؤ گے تو عمل ٹوٹ جائے گا, نفع ہوتے ہوتے رہ جائے گا. لیکن جو رائتیں ہیں وہ بھی میں نے بتا دی ہیں, جو اپنا ہمارا مزاج ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, جیسے آپ کو آسانی ہے ہر طرح آپ کر سکتے ہیں. نماز تراویح مسجد میں پڑھیں یا نماز تراویح گھر میں پڑھیں, عمل بیٹھ کے مسجد میں کریں یا عمل بیٹھ کے گھر کریں, عمل جو ہے فوراً تراویح کے بعد کر لیں یا 2 گھنٹے کے بعد کر لیں. کرنا کیا ہے؟ نماز تراویح پڑھ لی, ٹھیک ہے, اس کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے, 70 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھیں گے, اور ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ پڑھیں گے سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب یہ جب پڑھنا ہے یا یہ عمل پہلی رات کو, رمضان مبارک کی پہلی رات کو جب یہ عمل کرنا ہے, تو نیت کیا کرنی ہے؟ وہ تمام مسائل, کسی ایک مسئلے نہیں, تمام مسائل بما آخرت. نہیں سمجھ رہے کیوں؟ آپ کو صرف کاکا چاہیے, آپ کو صرف رشتہ چاہیے, آپ کو صرف منڈا بار جانا چاہیے. بھائی دنیا بھی مانگو, اللہ بھی مانگنا ہے, دنیا بھی مانگو, آخرت بھی مانگو. وہ تمام مسائل جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے ان کی بھی نیت کرنی ہے, اور ساتھ آخرت کی نیت کر کے یہ عمل کرنا ہے, تاکہ ایک تیر سے 2 شکار ہو جائے. اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کر دے جو ہم مانگ رہے ہیں, جو ہماری ضرورتیں ہیں, اور ساتھ ہمیں آخرت بھی مل جائے, اللہ کی رضا بھی مل جائے, اللہ کا قرب, اللہ کی محبت, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی بھی مل جائے. اب تراویحیں پڑھ لی, تراویحوں کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا, 70 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی, اور ایک تسبیح سید الاستغفار کی ایک تسبیح سید الاستغفار کی. ایک ایک بات سن لیں, اس کے بعد تفصیل جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی. جس نے درود ابراہیم پڑھا یعنی درود پاک پڑھا, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ, کوئی بھی امتی جب آپ پہ درود پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پہ درود پڑھتے ہیں, یعنی اس پہ رحمت بھیجتے ہیں. تو یا رسول اللہ, جس پہ فرشتے رحمت بھیجتے ہیں وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے.
پہلا انعام آپ کو کیا ملے گا؟ جب یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھو گے تو جنت کا پروانہ تیری گود میں آ کے گرے گا۔ اب بتا، یہ سودا جو ہے رسالے سے مل سکتا ہے، چینل سے مل سکتا ہے؟ کوئی پیر فقیر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے عمل کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے؟ تو جو ہی درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، تجھے پہلا انعام کیا ملے گا کہ 70,000 فرشتے تیرے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور جنت کا پروانہ تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ اگلی بات، اب آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ اخلاص 70 مرتبہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اس کے لیے 56 شہر تیار کروائے گا۔ ذرا جاگتے رہیے گا، کیونکہ پھر میرے سے تو برداشت نہیں ہونا، یا میرے سے تو یہ بیان نہیں ہونا، حساب کتاب پھر آپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ ویسے بھی کائیاں لوگ ہیں حساب کرنا جانتے ہیں، کیونکہ مجھے تو نہ حساب آتا ہے نہ میرے سے ہونا ہے۔ تو ذرا حساب کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیا ملنے والا ہے اس عمل کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار ماہ رمضان میں پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اس کے لیے 56 شہر جنت میں تیار کروائے گا۔ 56 شہر جنت میں تیار کروائے گا۔ تو جن نے 70 واری پڑھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا اپنا کیلکولیٹر کھول کے رکھو ذرا، ایک بار کے اوپر 56 شہر تیار ہوں گے جنت میں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر شہر کے اندر 56 محل ہوں گے، پھر ہر محل کے اندر 56 مکان ہوں گے، ہر مکان کے اندر 56 حجرے ہوں گے، ہر حجرے کے اندر 56 تخت ہوں گے، اور ہر تخت کے اوپر 56 حوریں ہوں گے۔ ہون 10 سرور، ہون 10، کیڑا عمل کرنا ہے؟ تجھے ایک ملی ہے، ہم نے دیکھ تیرے لیے کتنوں کا انتظام کر دیا، اللہ کے نبی نے ایسا عمل بتایا ہے ہم نے تیرے تک پہنچا دیا ہے۔ تو ویسے بیوی سے بڑا تنگ ہے، آخرت کی تیاری کر، لنگوٹا کس لے تاکہ اگلے رمضان سے پہلے تو پہنچ، مگر سے بھی آنے پہ ہیں۔ تو جا کے حالات دیکھ، ماحول دیکھ، ہمیں بتا کہ بھائی ہاں صحیح تیاری پوری، آ جاؤ، تو انشاءاللہ تیرے پیچھے اسی بھی آنے پہ ہیں۔ تو ایک بار جس نے پڑھا قل هو اللہ احد، اللہ اس کے لیے 56 شہر تیار کروائے گا جنت میں، اور ہر شہر کے اندر 56 محل ہیں، ہر محل کے اندر 56 مکان ہیں، ہر مکان کے اندر 56 حجرے ہیں، ہر حجرے کے اندر 56 تخت ہیں، ہر تخت کے اوپر 56 حوریں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار ماہ رمضان میں قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ اس کے 56,000 گناہوں کو معاف کرے گا، 56,000 نیکیاں عطا کرے گا، اور 56,000 درجات کو بلند کرے گا۔ 56,000 درجات کو بلند کرے گا۔ اب یہ 2 اعمال ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا درود پاک کا، اور ایک میں نے بیان کر دیا قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص کا۔ آگے کیا آ گیا؟ سید الاستغفار۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں محض 10 مرتبہ پڑھا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس نے ماہ رمضان میں 10 مرتبہ استغفار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ چاروں مقرب فرشتے جبریل امین علیہ السلام، اسرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام سمیت وہ تمام فرشتے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہیں، ان کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کی یا رسول اللہ استغفار کیا ہے، یعنی کون سا پڑھنا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھ کے بتایا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب یہ ساری بنیاد میں نے بنا دی۔ تین اعمال جو تراویحوں کے بعد آپ نے کرنے ہیں، درود پاک 70 مرتبہ ابراہیم، 70 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور 100 بار استغفار۔ ان کے حوالے سے ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ایک بار پڑھنے پہ یہ اجر مل رہا ہے، جب 70 بار پڑھو گے تو کیا اجر ملے گا۔ اب جو احادیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جو مولا علی نے پوری روایت کو بیان کیا ہے 30 راتوں کی اکٹھی، وہ آپ توجہ کے ساتھ سن لیں، تو پھر آپ نے عمل کرنا ہے تو ارادہ کر لیجیے گا، ورنہ اگلا شمارہ آنا لائے تے ایک آپ بھی لو تے ایک سانو بھی بھیجو، خود بھی پڑھو تے اسی بھی امت نو پڑھ کے سنانے ہیں کہ بھائی ہمیں حضور کے اعمال پسند نہیں ہے، ان کا معاذ اللہ وہ اجر و ثواب نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے رسالہ، ہم نے پڑھنا ہے 5 سورتہ، ہم نے پڑھنے ہیں من گڑت وظائف، تو پھر بھائی ہم اس پہ بیان شروع کر دیں گے۔
جو مسالہ آپ لینا چاہتے ہو پھر ہم وہی مسالہ بیچنا شروع کر دیں گے۔ اگر حضور کے فرامین سن کے، مولا علی کا بتایا ہوا وظیفہ سن کے بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر دوسرا رستہ تو پھر ہمارے پاس ہے، پھر ادھر ہی ہم آ جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتایا مولا علی کو، مولا علی نے جو ہمارے تک پہنچایا وہ کیا ہے کہ تراویحاں پڑھنے کے بعد، پہلے تراویحاں ہیں، تراویحوں کی فضیلت ہے تراویحاں، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے 70 مرتبہ درود ابراہیم، 70 مرتبہ سورۃ اخلاص اور ایک تسبیح یعنی 100 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 30 راتوں کا عمل ہے، ہم عمل کرتے جائیں گے، ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جب مومن رمضان مبارک کی پہلی رات میں یہ عمل کرتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ یعنی عمل آپ کریں گے تو پہلی رات ہی اللہ آپ کو یوں پاک کر دے گا جیسے آج آپ کی ماں نے جنا ہے۔ جب یہ عمل رمضان کی دوسری رات کو کیا تو اللہ عمل کرنے والے کے والدین کو بخش دیتا ہے۔ اب جاگتری کے درمیان میں کوئی رات بھول نہ جائے مجھے۔ آگے ہے جب یہ عمل تیسری رات کو کیا تو عرش کے نیچے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ تو اپنے عمل کو خالص کر لے، اللہ تیرے پہلے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ نے تیرے پہلے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے، بخش دے گا، تو اپنے عمل کو اور خالص کر لے۔ یعنی فرشتہ یہ ندا لگائے گا، عمل کرنے والے کو آواز دے گا تو اپنے عمل کے اندر خلوص پیدا کر لے، اخلاص پیدا کر لے۔ کتنی راتیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھی رات جب جس نے یہ عمل کیا تو اللہ رب العزت کو تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی راتیں ہو گئیں؟ 4۔ جس نے یہ عمل 5ویں رات کیا اللہ تعالیٰ اس کو مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ چلتے جاؤ تواڈے کیلکولیٹر بھی پاٹ جانے، تواڈے سینے بھی پاٹ جانے نے، تو رسالہ نہیں پاٹنا ساڈے کو۔ ہم نے کیا پھاڑنا ہے؟ رسالہ۔ ہم نے کیا پھاڑنی ہے؟ کتابیں، کہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، کہ ہمیں حضور کے در سے اتنی خیرات مل رہی ہے، ہمیں کسی اور در پہ جانے کی حاجت نہ رہ جائے۔ تو اللہ بولو اب کتنی راتیں ہو گئی ہیں؟ 5 راتیں ہو گئی۔ جس نے یہ عمل 6ٹھی رات کو کیا رب ذوالجلال اس کو بیت المعمور کا طواف کرنے والے شخص کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے ہر پتھر، ہر ڈھیلا مغفرت طلب کرتا ہے۔ جس نے یہ عمل 7ویں رات کیا اس قدر ثواب ہے گویا کہ اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پا لیا اور اس کی فرعون و حامان کے خلاف مدد کی گئی۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قربت اللہ عطا فرماتا ہے۔ جس نے یہ عمل 8ویں رات میں کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر عطا فرماتا ہے جتنا اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ جس نے یہ عمل 9ویں رات کو کیا اللہ رب العزت اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ جس نے یہ عمل 9ویں رات کو کیا اس نے اس طرح اللہ کی عبادت کی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت کی۔ کیوں یہ عمل بتایا کس نے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جس نے 10ویں رات کو یہ عمل کیا اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری اللہ عطا فرماتا ہے۔ جس نے یہ عمل 11ویں رات میں کیا وہ دنیا سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جس نے یہ عمل 12ویں رات میں بھی کیا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر جس نے یہ عمل 13ویں رات کو کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہوگا۔ اور پھر جس نے یہ عمل 14ویں رات کو کیا تو اس کی بزرگی یہ ہے کہ اس کے پاس فرشتے آئیں گے، اس کے لیے گواہی دیں گے کہ بے شک اس نے نماز تراویح پڑھی، پس اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن حساب نہیں لے گا۔ یعنی وہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا۔ پھر جس نے یہ عمل 15ویں رات کو کیا تو اللہ رب العزت کو عرش اور کرسی اٹھانے والے فرشتے ان کو حکم دے گا کہ اس کے لیے مغفرت طلب کرو۔ جس نے یہ عمل 16ویں رات کو کیا اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے دوزخ سے نجات ہے اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی جائے گی۔
اور جس نے یہ عمل رمضان مبارک کی 17ویں رات میں کیا تو اللہ رب العزت تمام انبیاء علیہ السلام کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر جس نے یہ عمل 18ویں رات میں کیا تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیرے والدین سے راضی ہو گیا ہے۔ یعنی 18ویں رات کو یہ جو عمل کرے گا اس کو بشارت دی جائے گی، اے بندے تجھ سے اور تیرے والدین سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور جو 19ویں رات کو یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس عطا کرے گا، پھر جنت الفردوس میں اس کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ جس نے یہ عمل رمضان مبارک کی 20ویں رات کو کیا اللہ رب العزت کو شہداء اور صالحین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے یہ عمل 21ویں رات کو کیا اس کے لیے اللہ جنت کے اندر نور کا ایک الگ گھر بنا کے دے گا، نور کا ایک الگ گھر بنا کے دے گا۔ یعنی جو اب تک دیا جا چکا ہے وہ سو دیا جا چکا ہے، یہ الگ انعام ہوگا کہ 20ویں رات کا۔ آگے آ جائے گا آخری عشرہ۔ جس نے یہ عمل 21ویں رات میں کیا اس کو کیا ہے کہ جنت میں ایک نور کا گھر ملے گا۔ جس نے یہ عمل کیا 22ویں رات کو، آدمی قیامت کے دن یہ عمل کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ ہر قسم کی پریشانی اور غم سے اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی، نہ رنجیدہ ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا۔ جس نے یہ عمل 23ویں رات میں کیا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک اور گھر بنائے گا، ایک اور شہر اس کے لیے بسائے گا۔ پھر جس نے یہ عمل 24ویں رات کو کیا تو اللہ رب العزت اس کی 24 دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس لیے اللہ والوں کہا ہے اپنے تمام مسائل کو، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، جو آپ کی آرزو ہیں یا جو آپ کی پریشانیاں ہیں، ان سب کو آپ لکھ لو۔ جب رات آ جائے گی 24ویں تو رب کا کیا وعدہ ہے کہ 24 دعائیں تیری قبول کروں گا، ہون تیرے تے کہ تو کی منگنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مانگ لے۔ پھر جس نے یہ عمل 25ویں رات کو کیا اللہ تعالیٰ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لے گا، یعنی قبر میں اس سے کوئی سوال، کوئی جواب یا کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جس نے یہ عمل 26ویں رات کو کیا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 40 سال کا ثواب بڑھاتا جائے گا، یعنی ہر رات میں 40 سال کا ثواب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ پھر جس نے یہ عمل 27ویں رات کو کیا تو پل صراط سے وہ بجلی کی تیزی کی طرح گزرے گا، اللہ پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان کر دے گا۔ پھر جس نے یہ عمل 28ویں رات میں کیا تو اللہ رب العزت جنت میں 1000 درجات اس کے بلند کر دے گا۔ یعنی اب اگلی جو رات ہے، یعنی آخری جو عشرہ ہے، اس میں اب کم سپیڈ بریکوں بغیر ہے، یعنی اللہ پاک جو ہے بغیر حساب کے جو ہے وہ عطا کیا جا رہا ہے۔ جس نے یہ عمل 28ویں رات کو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 1000 درجے بڑھا دے گا۔ اور جس نے یہ عمل 29ویں رات کو کیا تو اللہ رب العزت اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے یہ عمل 30ویں رات کو، یعنی آخری رات اب ہے، جس نے یہ عمل 30ویں رات کو کیا تو اللہ رب العزت فرمائے کہ اے بندے تو جنت میں داخل ہو جا، پھل کھا، سلسبیل کے پانی سے تو غسل کر، حوض کوثر سے تو پانی پی، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ تو اللہ یہ تمام فضائل ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے سامنے بیان کیے اور مولا علی نے امت تک جو ہے یہ پہنچائے ہیں۔ اور یہ تمام فضائل یا یہ تمام نفع اسے ملیں گے جو 20 رکعت نماز تراویح گھر میں یا مسجد میں جہاں کہیں بھی وہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے گا، 70 مرتبہ استغفار کرے گا اور ایک تسبیح 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے گا، 70 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اور 100 بار یعنی ایک تسبیح سید الاستغفار کی کرے گا۔ تو ہر رات کے جو فضائل ہیں ان کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ تو اللہ اپنے تمام مسائل، اپنی تمام پریشانیاں جو ہے ان کو ذہن میں رکھ کے تو اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ اس عمل کو کرتے ہوئے پھر کسی اور عمل کی ضرورت
हरगिज़ नहीं है। बकिया सारा वक्त अल्लाह अगर मज़ीद भी इबादत की तौफीक देता है तो कमली वाले पे दुरूद पढ़ो और इस्तग़फ़ार करो, कुरान की तिलावत करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। वही 5 अमाल जो उम्मत को बताता हूँ आपने करने हैं रमज़ान मुबारक में, कि 5 वक्त की नमाज खिज़री अमल के हसार के साथ। आप में से जिन लोगों को मालूम है खिज़री अमल, उन्हें तो मालूम है। जो पहली बार आप तशरीफ़ लेकर आए यहाँ पे या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है आरजू, उस पे जाए, छोटा सा अमल है खिज़री अमल, वो सुन लें। हर नमाज के बाद खिज़री अमल, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पाक, जौन सा मर्जी दुरूद पाक पढ़ें। रात सोने से पहले एक तस्बीह सईदुल इस्तिग़फ़ार की। जब आप ये वाला अमल मौला अली का बताया हुआ करना शुरू कर देंगे तो एक तस्बीह अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में आ जाएगी। और सारा दिन आपने क्या करना है, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश, और जब आसानी हो, जितना आसानी हो उतना कुरान पढ़ते रहना, कुरान मजीद की तिलावत करते रहना। तो वो जो 5 अमाल आप करने हैं आपने, जो हम करते हैं, जो मैं बताता हूं, उसके साथ अगर आप मजीद इबादत करना चाहते हैं, मजीद कोई अमल करना चाहते हैं, कोई घरेलू परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मसाइल हैं, तो मैंने क्या है कि तरावियों के साथ जोड़ के जो अमल मैंने आपको बताया है, इस अमल को आपने करना है। फिर इस अमल के होते आपको किसी और अमल की जरूरत नहीं है। अब यहां बड़ा अहम नुक्ता आ जाएगा, 2-3 बातें और आ जाएंगी कि जब औरतों के आयाम शुरू हो जाएंगे तो ज़ाहिर है नमाज रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अमल जारी रखना है, अमल जारी रखना है। अपने वक्त के ऊपर इस अमल को वजीफे की नीयत से पढ़ते रहना है। ठीक हो गया? नमाज नहीं पढ़ेंगी, रोज़ा नहीं रखेंगी, लेकिन अमल को तोड़ना नहीं है, क्योंकि उनका शरई उज़र है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाएगी, अल्लाह ना करे कोई बुखार हो जाता है, कोई बीमारी, सुस्ती, कोई गमी खुशी आ जाती है, कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है कि तरावी रह जाती है। ठीक है, तरावी रह जाती है। अब तरावी अगर रह गई है तो ये अमल कर लेना बाद में पढ़ने वाला, ठीक है, ये अमल कर लेना। अब क्योंकि तरावी की कज़ा तो है नहीं, वो सुन्नत मोक़दा है, उसकी कज़ा तो है नहीं। अगर तो होती ना फ़र्ज़ या वाजिब होती तो फिर हम कहते भाई उसको दोबारा पढ़ लो, कज़ा है तो आप उसको जो है ना वो उसका अयादा जो वो कर दो है। अब वो ऐसा मसला तो है नहीं है, तो अब वो तरावी अगर निकल गई, वो 100 निकल गई, लेकिन अमल आप कर लें। एक बात, एक और मसला भी आ सकता है कि वो जी आपने हज़रत साहब ये कहा था कि तरावियाँ पढ़ के थोड़ी देर कमर सीधी कर ले, तो मैंने कमर सीधी की, वो ज़्यादा ही कुछ सीधी हो गई, तो मैं तो उठा ही उस वक़्त, या तो मैं उठी उस वक़्त कि जब सैरी का वक्त शुरू हो गया था, फिर हम सैरी करते रहे तो वो तो वक्त ही नहीं मिला, तो हाय मेरा वजीफ़ा टूट गया, हाय मेरा वजीफ़ा टूट गया, मुझे रजत तो नहीं हो जाएगी। भाई यही तो रोता हूँ, जो अल्लाह के नबी के आमाल हैं उनमें रजत नहीं होती, उनके साथ शराइत होती हैं, पहले से शराइत होती हैं। समझ आ गई? मैं एक आसान मिसाल देता हूँ, वैसे मेरे अल्लाह ने दिल में डाल दी कि जो नबी अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए आमाल हैं, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका है, उनके अंदर पहले से शराइत शामिल होती हैं। जिस तरह आप पाकिस्तान से आज के दौर में मोबाइल खरीदेंगे तो वो PTA अप्रूव्ड होता है, जाग रहे हैं, वो क्या होता है, PTA अप्रूव्ड होता है। अगर आप मोबाइल बाहर से लेके आएंगे तो आपको PTA से अप्रूव करवाना पड़ेगा, वरना 2 महीने के बाद या जो भी मुद्दत है उसके बाद वो मोबाइल क्या कर देंगे, ब्लॉक, बंद कर देंगे। बे नहीं अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ का है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के बताए हुए आमाल शराइत समेत होते हैं, अल्लाह की बारगाह में अप्रूव्ड होते हैं। किसी का बताया हुआ अमल, किसी बुजुर्ग का बताया हुआ अमल करेंगे तो वो क्या होगा, शराइत उसकी लागू होंगी। अगर शराइत हम पूरी नहीं करेंगे तो अल्लाह उस अमल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फिर हमें जुर्माना दे के, नाक रगड़ के वो जो ब्लॉक हुआ है वो खुलवाना पड़ेगा। तो अल्लाह बोले इन्नी पी कटन की लोड़ पई है। जिस तरह मोबाइल है, भाई बाहर से लेके आने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, लाख रुपए का मोबाइल लेकर आओगे 45,000 PTA वाला मांग लेगा, बेहतर नहीं है पाकिस्तान से ही ले लो। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि क्या जरूरत पड़ी हुई है दाएं बाएं के अमाल करने की, बाद में ब्लॉक हो जाओगे, रजत हो जाएगी, फिर रोते रहोगे, हजरत साहब नंबर ब्लॉक हो गया है, हजरत साहब ब्लॉक हो गया, होन की करिए भाई, मालकां दी मर्जी, अज खोल दें तो कल खोल दें। PTA वाले जित कितने चक्कर लगवाते हैं, तो अल्लाह जो 3 महीने चक्कर लगवा लेगा तो क्या है, वो तो अहकमुल हाकिमीन। ठीक है, तो बेहतर है इस परेशानी से बचना है, अपने आप को ब्लॉक होने से बचाना है, तो मसनून अमाल करो।
اپنا موبائل بلاک ہونے سے بچانا ہے، جرمانے سے بچنا ہے، تکلیف پریشانی سے بچنا ہے، پی ٹی اے کے چکر لگانے سے بچنا ہے تو موبائل پاکستان سے پی ٹی اے اپروڈ خریدو۔ بے نہیں وظائف کی دنیا میں اگر رجت سے بچنا ہے، بلاک ہونے سے بچنا ہے تو مسنون اعمال کرو جو اللہ کی بارگاہ میں اپرووڈ ہے۔ ساری کہانی اب سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی اور آخری جو بات ہے وہ یہ کہ آپ کیونکہ یہ عمل کر رہے ہیں دنیا کے لیے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ اگر تو یہ عمل آپ کر رہے ہیں محض عبادت اور آخرت کے لیے، پھر تو 30ویں رات ہوگی، یہ تو یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ دعائے خیر کریں، اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ انشاءاللہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل میں آ بھی نہیں سکتا، اور اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں اور عمل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے 30 روزے جو ہے وہ آپ کو تراویح پڑھنے کی بھی توفیق دی، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے کی، قرآن کی تلاوت اور یہ عمل کرنے کی توفیق بھی دی۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا خلاص۔ اگر یہ عمل آپ دنیا کے مسائل کے لیے کر رہے ہیں، جیسا بیٹیوں کے رشتے ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، مالی تنگ دستی کے لیے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اگر تو آپ کا کام رمضان مبارک میں ہو جاتا ہے تو عمل نہیں توڑ دینا۔ آپ جس مقصد کے لیے عمل کرتے ہیں، فرض کیا وہ عمل ہو گیا 15 روزے مکمل، تو یہ عمل 30 روزے چلے گا۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اپنا کام نکل گیا تو آپ عمل توڑ دیں ہیں، ایسا عملیات کی دنیا میں نہیں ہوتا۔ سمجھ آگئی؟ چاہے مسنون عمل ہو تو چاہے کسی بزرگ کا بتایا مستحب عمل ہو، عمل کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ایام ہیں وہ پورے کیے جاتے۔ اب یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ دنیا کے کام کے لیے کر رہے تھے، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میرا ویزا لگ جائے، اس نے 4 دن ہی عمل کیا، ویزا لگ گیا، تو باقی دن جو جی مساڑا کام ہو گیا ہے۔ ہاں، پھر واقعی تیرا کام ہو جائے گا۔ یہ عمل اگر توڑا تو پھر واقعی کام ہو جائے گا۔ اگر درمیان میں آپ کا کام اللہ کرے ہو جاتا ہے تو یہ عمل آپ مکمل کریں گے۔ ایک یہ صورت آئے گی، ایک یہ صورت بھی پیدا ہوگی کہ دنیا کے کام کے لیے کیا، رمضان مبارک میں کام نہیں ہوا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تراویحیں تو ہو جائیں گی رمضان مبارک میں ختم، یہ عمل ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ عمل رات کو ایسے ہی مقصود حاصل ہونے تک، جو آپ کا مقصد ہے، آپ کی منزل ہے، وہ حاصل ہونے تک یہ عمل چلتا رہے گا، اس عمل کو بند نہیں کرنا۔ اور اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ والو یہ عمل بند کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ عمل بند کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کیا ہم نے درود پاک پڑھنا بند کر دینا ہے؟ روزانہ 100 بار استغفار کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیا ہم نے وہ بند کر دینا ہے؟ تو سورۃ اخلاص صرف 70 بار ہے، 7 منٹ کا وہ عمل ہے، تو کیا وہ بند کر دینا ہے؟ اتنا اس کا پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، 1 بار پڑھا تو 1/3 قرآن ہے، 3 بار پڑھا تو 1 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے، تو اس کو بند کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے وہ تمام حضرات جن کا کام شروع میں ہو جائے ان کے لیے بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ اپنے ایام 30 پورے کرنے ہیں، پھر خیرات کر دیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، شکرانے کے نوافل بھی پڑھیں۔ اور اگر کوئی ساتھی ایسا عمل کرتا ہے اور اس کا کام نہیں ہوتا تو میں نے کیا کہا کہ اس عمل کو رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھیں تاکہ آپ کا کام ہو جائے۔ جب آپ کا کام ہو جائے پھر اس عمل کو شکرانے کے طور پہ جاری رکھیں، نفلی عبادت کے طور پہ جاری رکھیں، اللہ کے ذکر کے طور پہ جاری رکھیں، مزید وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں کوئی اور پریشانی آتی ہے تو وہ اس کے اندر نیت کر لیں، تو یہ عمل ساری زندگی پھر آپ کے ہاتھ میں رہے گا، مزید پھر آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہی 5 بنیادی کام آپ کریں گے، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، ٹھیک ہے، سارا دن درود پاک، 1 تسبیح استغفار کی، وہ اسی عمل کے اندر آ جائے گی، اور 2 ساتھ جو شرطیں ہیں، رزق حلال کمانا اور کھانا اور آنکھوں کی حفاظت۔ تو یہ میں نے ساری تفصیل اور جو متوقع سوالات تھے ان کے بھی میں نے پہلے سے جوابات دے دیے ہیں تاکہ عمل کے دوران آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ بار بار آپ کومنٹس کریں یا واٹس اپ کریں اور آپ کو جواب وقت پہ نہ ملے اور آپ رمضان المبارک میں ہماری وجہ سے پریشان ہوں۔ جتنے سوال پیدا ہو سکتے تھے یا متوقع صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا تھا، میں نے کوشش کی ہے کہ اسی کے اندر سب کچھ جو ہے وہ واضح کر دیا جائے۔ اللہ سونا جو ہے ہم نے جو عمل آپ تک پہنچایا ہے اس کا حق تو نہیں ادا ہو سکا، اللہ اس کے اندر جو کمی رہ گی اللہ درگزر فرمائے، اور اللہ رب العزت جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے ساری امت کو فیض یاب فرمائے، اور ہمارے اندر یہ سوچ پروان چڑھائے کہ جہاں حضور کا نام آ جائے گا وہاں ہمیں پھر کوئی اور نام برداشت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے اندر یہ سوچ پروان چڑھائے کہ جیسے رب خدائی کے اندر جو ہے برابری برداشت نہیں کرتا، اسی طرح رب اپنے مصطفیٰ
خدا کی مصطفی کے اندر برابری برداشت نہیں کرتا، اور اللہ ہمیں یہ حیا اور شرم اور غیرت جو ہے وہ عطا فرمائے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل آ جائے تو پھر ہمارے سوچ میں بھی نہ آئے کہ حضور کا عمل چھوڑ کے میں اپنے بابے کا عمل کروں گا۔ اللہ ہمیں ایسی غیرت والی اور غلامی رسول والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ مجھے آپ سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، اللہ سب کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو ہمارے لیے محبت بری دعائیں کرتے ہیں، ہماری بھی درخواستوں کو اللہ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔